کل جو ایک دلخراش واقعہ پیش ہوا اس کے بارے میں آپ کے ذریعے یہ میسج عوام تک اور ان اداروں تک جو اس ملک کا باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں ان تک یہ اپنا پارٹی کا موقف، اپنے عوام کا موقف، پشتونوں کا موقف آپ تک اور عوام تک آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابرین پارٹی کے آپ سب جانتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل رات تقریباً 11:30 بجے دکی میں کولے خان مزدوروں کے ساتھ ان کے کیمپ پر، جس میں تقریباً 20 مزدور شہید ہوئے، 21 تک پہنچ گئے، 21 مزدور شہید ہوئے اور تقریباً 8 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ یہ بڑا ایک دلخراش واقعہ، اور یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا ہے یا یہ آخری ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور اس میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے۔ پہلے درمیان میں کوئی گیپ ہوا کرتا تھا، کوئی ٹائم لگتا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ نان سٹاپ۔ اس ضلع میں واقعہ ہوا، ٹرکوں کو جلایا گیا، اس ضلع میں مسئلہ ہوا، کارکنوں کو ہلاک کیا گیا، ادھر واقعہ ہوا، اسٹوڈنٹس کو مارا گیا۔ یعنی اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے۔ اب یہ میرا یہ ہوا ہے کہ میں اپنا جو سوچ ہے، اپنا جو فکر ہے، اور ہم اپنے علاقے کے مسائل سے بلد ہیں، آشنا ہیں، پے در پہ جو وارداتیں ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایٹامک ملک ہے، یہاں ایک بہت بڑی ایجنسیاں ہیں مختلف ناموں سے، یہاں ایک بہت بڑا مضبوط فوج ہے، یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن ہے، اگر وہ فعال ہے یا غیر فعال ہے، یا وہ ان کے اختیارات ہے یا بے اختیار ہے، لیکن زمین پر وجود رکھتا ہے، ضلعوں میں وجود رکھتا ہے۔ یہ واقعات دنیا میں حکومتوں نے ایک ایسا نظام بنایا، وہاں کے پولیٹیشن نے، وہاں کی اسمبلیوں نے، کہ شاذ و نادر اگر سال میں ایک واقعہ ہوا، اور ایک واقعے کی مثال میں دیتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو ایک پولیس والے نے ایک سیاہ فام کو ایک غلط طریقے سے قتل کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا، تو اس میں سارے امریکہ اٹھا، اور جتنے نقصانات وہاں عوام نے پہنچایا، عوام کا جذبات اور ان کا جو غصہ تھا کہ یہ کیوں ہوا، ایک سپر پاور، ایک دنیا کا بڑا ملک، ایک سویلائزڈ ملک، یعنی فوج کو اور پولیس کو، حتیٰ کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اس سیاہ فام کے گھر
آنا پڑا اور اس کے گھر کے سامنے اس کے بیٹی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. اور اسی ٹائم سارے امریکہ میں ان کی فوج، جو دنیا کی بہت بڑی فوج اور مضبوط فوج، اس نے اور پولیس نے اسی ٹائم پہ بیک وقت پورے ملک میں اپنے گھٹنے ٹیک دیے. ایسے عمل کرنے سے حکومتوں کا، ان کے فوج کا، ان کے عوام کا، یعنی جس طریقے سے ایک پریزیڈنٹ اپنے قوم کو ٹریٹ کر رہا ہے یا اپنا فوج اپنے اس پہ کیے پہ پولیس اپنے پشیمانی کا اظہار کیا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک 21 سینچری میں ایک مہذب، ایک تعلیم یافتہ، جس میں انسانوں کی قدر ہے، ایسے اگر آپ اٹھائے پوری یورپ اور پوری دنیا میں کوئی نظام حکومت کا، سسٹم کا چل رہا ہے اور وہ امن کی طرف، ترقی کی طرف، سویلائزیشن کی طرف، اچھی ایجوکیشن کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایجادات ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہے ہیں، اس میں اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ملک جو اب تقریباً 76 یا 77 سال ہو چکے ہیں، یہ ملک جس دن سے بنا ہے، اس کا سارا نظام، اس کا سارا سسٹم ریورس گیئر میں چل رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ہاں، ہم ایٹمی ملک ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے. ایٹم بم تو سوویت یونین کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن وہاں بیکری میں ڈبل روٹی نہیں مل رہی تھی. اور پھر اسی سوویت یونین کا جو سینکڑوں اس کے پاس ایٹم بم پڑے تھے، وہ ایٹم بم اسے نہیں بچا سکتے. آخر میں سوویت یونین کولیپس ہوا اور 14 حصے بنے. اب اس ملک میں، جو ملک ایک ملک تو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک فیڈریشن ہے، یہ 4 قوموں کا، 4-5 قوموں کا ایک مکسچر ہے، ایک فیڈریشن ہے، جس میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف روایت ہے. لیکن بدقسمتی سے میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ 76 سال یا 77 سال کی ایک ملک کیسے چلے گا، لیکن جس طریقے سے چلایا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم بیان کر سکے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو چلایا، اپنے عوام کا، اپنے اداروں کا خیال رکھا. ہر ادارہ کوکھلا ہو چکا ہے، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ایجوکیشن تباہ ہو رہا ہے، ہمارا جوڈیشل نظام، آپ سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بچہ ہر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہمارے جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا پارلیمانی نظام، جو ملک کا نظام بناتے ہیں، ان کی کیا حالت ہے. جو کل تک ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، کل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائے اپنے کیے ہوئے اعمال کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ملک دن بدن قرضوں تلے دب رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے،
قرضے پہ قرضے ہم IMF سے ان کے شرائط کے مطابق لے رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ IMF سے ہمیں قرضہ مل گیا۔ یہ ایک پیمنٹی قوم ہے، اور پیمنٹی گھر صحیح سلامت نہیں بچتا۔ گھر میں اگر 4 بھائی ہو اور ایک بھائی پیمنٹوں کے کاروبار میں اگر وہ پھنس جائے اور بھائیوں کو پتہ لگے تو اس بھائی کو بٹھاتے ہیں کہ آپ شریک جائیداد میں آپ لگے ہوئے ہیں، پیمنٹوں کا کام کر رہے ہیں، تو جو تباہی کی طرف، جس پیمنٹوں میں ہمارا سب کچھ اپنے آبا و اجداد کے بنائے ہوا محنت یہ سب کچھ جائے گا۔ اس بھائی کو منع کرتے ہیں، اگر پھر بھی نہیں رکتے ہیں تو اسے حق کر دیتے ہیں، اسے جدا کر دیتے ہیں، اپنے جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ لیکن تقریباً 76 سال ہمارے ساتھ ہمارے جو چھوٹی قومیں ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیک فیڈریشن میں، سینٹرل روس میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، اس میں ہماری نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور فیصلے جب وہاں ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ کیوں لاہور اتنا خوبصورت بنا ہے، ان کا روڈیں ایسے بنی ہوئی ہیں، اور ان کے یونیورسٹیاں ایسے بنی ہوئی ہیں، ان کے کالجز ایسے بنے ہیں، ان کا ایگریکلچر نظام، ان کا فلانا نظام، ان کے موٹر ویز۔ یہ جب IMF سے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ صرف پنجاب پروونس کے نام پہ لیے جاتے ہیں یا پاکستان کے نام پہ، ایک ملک کے نام پہ لیے جاتے ہیں؟ آتے ہیں ملک کے نام پہ، لیکن یہ پیسے جہاں استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے تو اپنا نظام اور سسٹم، اپنا فیوچر، اپنے بچوں کا فیوچر محفوظ کر لیا، لیکن ہم اپنے صوبوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق وہ انسانوں والی زندگی ہے، نہ وہ دنیا میں جانور بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے ہیں جیسے ہم اس وقت اس ملک میں جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا گھر، ہمارا مال، جو غربت کی زندگی ہے، ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ آخر یہ اگر دشمن ہمیں مارتا ہے، جس کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، تو وہ بھی وہی اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جو نقصان اس ریاست کی وجہ سے ہمارے چھوٹے صوبوں کو، ہمارے پشتون، ہمارے بلوچ بھائیوں کو، جو جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ نہ بھائیوں والا طریقہ ہے، نہ وہ غلاموں والا طریقہ ہے، نہ وہ نوکروں والا طریقہ ہے۔ نوکر کو بھی گھر میں مالک ایک اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، لیکن اس ملک میں جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے قوم، ہمارے عوام اس طریقے کی زندگی پسند کرتے ہیں، یا ایسی زندگی جب سکے بھائیوں سے رابطے کٹ جاتے ہیں، رابطے کاٹ دیے جاتے ہیں، جدائی ہوتی ہے، گھر میں لکیریں کھینچ دیتے ہیں، دیواریں کھڑے کر دیتے ہیں،
ایسی زندگی مزید گزارنا میرے خیال میں اس ملک میں ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس واقعے پہ ہم کیا بولیں؟ یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے۔ واقعہ اس سے پہلے بھی سخت واقعات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کی شیورٹی کوئی نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے عوام کو، ہمارے علاقے کو تکلیف نہ ہو۔ کل جو یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں کانکن، ابھی اگر ٹائم ہوتا، میری تو خواہش تھی کہ ایک پروجیکٹر پہ میں، بہرحال سوشل میڈیا ہر ایک نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کون سی نمائندگی وہاں پہ فارم 47 والا گئے تھے، یہ بس بیچاروں کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ ان کے پاس اختیارات کیا ہے، اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے زوراوروں کے سامنے منہ کھول سکے۔ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ بس فیصلہ ہو گیا ہے کہ زخمیوں کو، اور جو شہداء ہے ان کو 2 لاکھ، اور زخمیوں کو اتنا لاکھ۔ پھر بعد میں بات نکلی جب یہاں پہ ہم نے پریس کلب کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم، لیکن وہ میڈیا پریس کے جو ساتھی تھے وہ بیزی تھے۔ کل میرے خیال میں 2-3 پروگرامز چل رہے تھے۔ کل اس شرط پہ جنازے اٹھائے گئے کہ 15 لاکھ جو شہداء ہے اور جو زخمی ہیں ان کو 5 لاکھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بے روزگاری، ہماری غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بچے 20-21 میں سے تو 5-6 ڈائریکٹ میرے ساتھ کل ساتھیوں نے پکچر بھیجے تھے جو عید کی مبارکباد کے لیے ہمارے پاس آتے تھے، یعنی وہ 20-22-25 سال کے خوبصورت بچے جو اپنے ماں باپ کے جگر گوشے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ میں کسی سیکرٹری صاحب کا، کسی منسٹر صاحب کا، کسی پلانی صاحب کا بیٹے کو مارتا ہوں، وہ تو 15 لاکھ دیتے ہیں، میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں۔ کیا وہ اسٹیٹ اور ریاست ہمیں اس بات کی اجازت دے گی، یا معاشرہ، یا اللہ پاک اس ہمارا جو مذہب ہے وہ اس چیز کا اجازت دے گا؟ یہ ظلم، یہ جبر دن بدن اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم نے اٹھنا ہوگا، اس پہ ہم نے بولنا ہوگا، اس کو ہم نے ریزسٹ کرنا ہوگا۔ اگر اس پہ بھی ہم خاموش رہے تو کل اس سے زیادہ گمبھیر مسئلے ہوں گے۔ پچھلے 7-8 مہینے سے دکی میں کہاں بند ہے، میرا خود وہاں پہ مائننگ ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ مائنز بند ہے، مائنز کیوں بند ہے؟ یہ سوال ہے۔ مائنز کس کے وجہ سے بند ہے؟ ایک تو مائنز میں مزدور جا کے ایک غربت جو سب سے تکلیف دہ اور سخت کام ہے، وہ کام ہمارے بچے کر رہے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ اوپر سے ان کے جنازے بھی جا رہے ہیں. علاقے میں بے روزگاری کی وجہ سے یہ سخت مزدوری. پھر مائنز اونرز ہیں, مائنز اونرز کے جو کانکنی وہ کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو ٹیکسز دے رہے ہیں. یعنی باقاعدہ جب وہاں پہ ٹرک لوڈ ہو جاتا ہے, پرچی کٹتی ہے, اور وہ ٹیکس گورنمنٹ کا جو اپنا ایک ٹیکس ہے معدنیات پہ, وہ اس کی وصولی ہو جاتی ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چلا جاتا ہے. لیکن اوپر سے اور ٹیکسز ہم پہ رکھے گئے کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے. لیکن یہ کچھ سالوں سے جو 240 روپے کے لگ بھگ پر ٹن ایک ادارہ لے رہا ہے, اور وہ ادارہ وہاں پہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. کم فگرز میں بتاتا ہوں, کم سے کم فگر میں بتاتا ہوں کہ 40-45 کروڑ روپے سال کے مائنز اونر 240 روپے کے حساب سے, یہ کم سے کم فگر میں بتاتا ہوں. تو یہ کس قانون میں ہے؟ اگر ہوتا تو جہاں جہاں پہ مائننگ اس صوبے میں چل رہا ہے یا اس ملک میں چل رہا ہے, باقی صوبوں میں چل رہا ہے, ہر جگہ یہ طریقہ ہوتا. لیکن یہ طریقہ ہمارے ساتھ کیوں, ہمارے ارنائی میں, ہمارے دکی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ چاگی سے, وڈ سے اور علاقوں سے ماربل نکل رہے ہیں, کرومائڈ نکل رہا ہے, فلانا نکل رہا ہے, ان پہ یہ ٹیکسز نہیں ہیں. یہ ٹیکسز, یہ خود ساختہ ٹیکسز ہم پہ کیوں مسلط کیا گیا؟ کل ہماری تو یہ خواہش تھی, کیونکہ وہ واقعہ ہوا اور پھر رابطہ اور دکی کوشش تھی کہ خود ساتھیوں سمیت, اور ابھی بھی جائیں گے, لیکن کل جو انہوں نے جتنی اجلت میں اور جلدی وہ کہتے ہیں مٹی پا جنازے اٹھائے گئے, ان کو کوئی شیورٹی نہیں دی گئی. یہ جو ایک موٹر سائیکل کے ریٹ ہمارے جوانوں کے فکس کیے گئے, اس کی بھی کوئی انشورٹی نہیں ہے, کیونکہ فارم 47 والے جب وہاں پر جائیں گے تو اس کی شیورٹی کون بنے؟ اب سننے میں آیا ہے صبح سے کہ لوگ واپس آ رہے ہیں احتجاج پہ. اس لیے آ رہا ہے کہ ہمیں گارنٹر کون ہے, کس نے گارنٹی لی ہے, کون یہ جو شہداء کے گھر جو حکومت نے ایک دیت کا ایک کچھ وہ دیا ہے, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. اور اس کی گارنٹی کون دے گا کہ آنے والے وقت میں, کیونکہ ملک میں بھوک ہے, بے روزگاری ہے, ہمارے بچے پھر جائیں گے اس غاروں میں گھسیں گے. ویسے بھی ان کے جنازے آتے رہے ہیں کہ آج فلانا کا لیز سلپ ہوا, پانی آیا, اس میں فلانا ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, اتنے بچے جوان پھنس گئے, ان کی لاشیں آ رہی ہے, وہ تو الگ بات ہے. اب جو ایک لیٹر کل صبح جب میں اٹھا BLA کے نام سے, اور میں نے خود جب دیکھا تو یہ سوچا کہ
یہ اصل نہیں ہو سکتا. یہ ایک فیک لیٹر ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ بی ایل اے کے جو بڑے ہیں، سرکردہ ہیں، لیڈرز ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ ہم اس پشتون بلوچ صوبے میں ہم زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کس ٹرمز کنڈیشن کے ساتھ گزاریں. ہماری اپنی روایات ہے، ہم اس روایات کے تحت بلوچ بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ خود کرائسس میں ہیں، وہ خود تکلیف میں ہیں، اب ہم جائیں گے. ہماری پارٹی اسی لیے بنی ہے، ہماری پارٹی کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ضلعوں میں جائیں گے، ہم عوام کے ساتھ بات کریں گے کہ ہم نے اس ملک میں اس طریقے سے جو ایک شکارگاہ بن چکا ہے، شکار میں بھی یورپ اور اس میں گیا ہوں، وہاں پہ اپنے پرائیویٹ وہ سینچری لوگوں نے بنائی ہے کہ اتنے پیسے آپ نے جمع کرنا ہے، پھر آپ نے شکارگاہ میں داخل ہونا ہے، اتنے پرندے مارنا ہے، پھر وہ نکلتے ہوئے آدھے پرندے واپس اس کو دینا ہے، آدھے اپنے ساتھ لے جانا. یہ ایک شکارگاہ ہے. وہ جو انگلینڈ میں جس شکارگاہ میں گیا، بالکل سیم یہ پاکستان انسانوں کا شکارگاہ ہے. مانیں گے اور پھر پیمنٹ کریں گے، بالکل سیم ایک وہی طریقہ ہے. سول ایڈمنسٹریشن بالکل کولیپس ہو چکا ہے. ان کے پاس جب آپ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ جا کے ان سے بات کرو. ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. برائے نام بیٹھے ہو، مجذوب ہے وہ خود بیچارے، محکوم ہے وہ خود بیچارے. بہرحال یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ خدا کرے کہ آخری واقعہ ثابت ہو. گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اکن کے ناخون لے. یہ جس طریقے سے یہ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل پالیسی کیا بن رہی ہے، زور آور ہمارے سرحدوں پر پہنچ رہے ہیں، اور ادھر سے ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑا ہوا ہے. تو اس حالت میں یہ ملک نہیں سروائیو نہیں کر سکے گا، نہیں چلے گا. نہ اس طریقے سے ہم زندگی اس میں گزارنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ جو واقعہ ہوا، ہم ان کے لواحقین، ان کے والدین، ان کے قوموں کے، ان کے بچوں کے غم میں برابر کے شریک ہے. انشاءاللہ ہم جائیں گے اس زخمی گرانوں میں، جائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کی مدد کے، ان کے دل جوئی کے لیے، اور ایسے میکنزم بنانے کی کوشش کریں گے. ہم ہر فورم پہ، ہر ایک، چاہے وہ یہ والا ہو، جھنڈے والا ہو، ڈنڈے والا ہو، جو بھی ہو، ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس نظام کو چلانا ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں، اپنے فیوچر کو بچانا ہے، سیکیور کرنا ہے. یہ نہیں چلے گا. بہت ہو چکا ہے. انف از انف.
بات تو ایسے بھی مسائل اتنے زیادہ ہے، اگر بیٹھو اس پہ بیٹھ جائیں اور بات کرتے رہیں تو وہ شام تک ختم نہیں ہوں گے مسئلے. بہرحال یہ آپ کو زحمت دی ہے یہ